بسم اللہ الرحمن الرحیم 82,372 کا آل ٹائم ہائی آپ کی مارکیٹ نے پچھلے ویک بنایا اور 82,000 کے اوپر مارکیٹ کی ویکلی کلوزنگ بھی ہم نے وٹنس کی. بازار میں کافی ٹائم ایک کنسولیڈیشن کا فیز رہا 79,200 کے لیول پہ. تقریباً 2.5 مہینے مارکیٹ نے اس لیول پہ کنسولیڈیٹ کیا اور ایک تھوڑا سا فیئر وہاں پہ کریٹ ہو گیا تھا کہ یہ کنسولیڈیشن کہیں کسی کریکشن کی طرف نہ لے کے چلی جائے، کیونکہ کریکشن میں ایسی بات ہے کہ جب چیزوں میں ویلیویشنز نیچے آ رہی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا سینٹیمنٹس بھی لوگوں کے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو ابھی تک مارکیٹ میں لوگوں کا شکوہ ہے کہ بازار میں اکراس دا بورڈ ابھی تک ریفلیکشن نہیں آئی ہے، تو اس کے لیے بھی ابھی ضروری ہے کہ مارکیٹ کنٹینیو کرے اس بل رن کو، تاکہ اس کنٹینیویشن کے اندر ہم چینج آف ہینڈ بھی ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکٹر وائز اور آئٹم وائز ہم سوئچنگ بھی ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ہم نے 79,200 کے ریزسٹنس لیول کے آس پاس جب مارکیٹ نے 2.5 مہینے گزارے ہیں تو اس میں ہم نے چینج آف ہینڈ بھی ہوتا ہوا دیکھا. اور اس کے بعد اب سمجھ لیں کہ یہ جو ایک نیا بل رن سٹارٹ ہوا بازار کے 2.5 مہینے کی کنسولیڈیشن کے بعد، اور کافی ایگریسو آپ دیکھیں کہ انڈیکس کے اندر کافی زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ ایڈ ہوئے، اور اسپیشلی لاسٹ 3 ڈیز کے اندر تو مارکیٹ نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا. اس میں جو چیز وٹنس اس وقت کرنے کو مل رہی ہے کہ وہی ٹاپ لیڈنگ اسکرپٹس جو انڈیکس کے جو ہائی ویٹیج آئٹمز ہیں ان کے اندر ہی پارٹیسپیشن ہم دیکھ رہے ہیں. تو ان کے اندر پارٹیسپیشن کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ فارنرز کا ہوتا ہے یا آپ کے کارپوریٹس کا ہوتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں کارپوریٹس ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بینکس بھی ہیں، اس میں میوچل فنڈ بھی ہیں، اس میں انشورنس سیکٹر بھی ہے، اور مختلف جو کارپوریٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی مارکیٹ کے اندر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ہم بہت چند کارپوریٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ کے اندر ان ہیں. اسپیشلی میوچل فنڈ سائٹ سے کوئی اتنا بڑا انٹرسٹ مارکیٹ میں اب تک نہیں ہے، سوائے جو گورنمنٹ اونڈ فنڈز ہیں ان کا ہم انٹرسٹ مارکیٹ کی طرف ضرور دیکھ رہے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ فنڈز ہیں ان کو ابھی بھی ہم مارکیٹ میں اس طرح سے انٹر ہوتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے جس طرح سے اصولاً ان کو ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے، ان کے ذہن میں کوئی ایک پلان ہوگا، کوئی ایک چیز ان کے ذہن میں ہوگی. لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ کیا آپ کے میکروز، آپ کے جو میکرو فنڈامنٹلز ہیں، کیا اس بات کو فیور کر رہے ہیں کہ جو آج آپ کی مارکیٹ دکھا رہی ہے کیا اس کی ریفلیکشن آپ کے میکرو فنڈامنٹلز پہ دکھ رہی ہے؟ کسی کا آنا کسی کا نہ آنا یہ میٹر نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جیسے انڈیویجول لیول پہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں اس بات پہ خوش بھی نہیں ہے کہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ کیوں اوپر جا رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت سے، کیونکہ ایسی بات ہے کہ ایک تو وہ پورا ایک لوگوں کا ایک بنچ ہوتا ہے کہ جو کہ اسٹاک مارکیٹ کو جانتے ہیں، جو انویسٹڈ ہیں، جو روز کی اسٹاک مارکیٹ دیکھ رہے ہیں. پھر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ روز اسٹاک مارکیٹ کو تو نہیں دیکھ رہے، نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں ہے، لیکن وہ ٹی وی پہ خبر بلنک ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ آل ٹائم ہائی بنا رہی ہے. اور جو ہے لوگوں کا ایک سوالوں کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ گچھا ہوتا ہے روز کہ ہاں بھائی کیا کر رہے ہو آج کل تم لوگ تو بڑے اوپر جا رہے ہو، تو ایسا ملک میں کیا ہو گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، آج سے 1 سال پہلے سے جب سے میں یہ پازیٹیو بات لوگوں کو بتاتا آ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں پازیٹیو ہو جائیں اور اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، کیونکہ جب تک آپ پازیٹیو ہوں گے تب تک مارکیٹ بہت دور جا چکی ہوگی. اس سے بہتر یہ ہے کہ وقت پہ پازیٹیو ہو جائیں اور وقت پہ انٹری کر لیں چیزوں میں. اچھا، جو پرابلم آپ کی مارکیٹ میں ابھی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اکراس دا بورڈ اگر پارٹیسپیشن ابھی تک ہم نہیں دیکھ رہے، تو اس کا ریزن دیکھیں بیسکلی وہی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی انفلوئنس ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، پھر ہمارے ہاں کچھ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ ایفیلیشنز کی وجہ سے نا اپنے ہی گھر کو آگ لگانے پہ تلے ہوئے ہیں. اچھا، ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کا اسٹاک مارکیٹ میں پیسے اپنے لگے ہوئے ہیں، اپنے پیسے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. اچھا، اب جہاں تک یہ شکوہ کہ یار ہمارے آئٹم اوپر نہیں جا رہے اور فلانا آئٹم اوپر چلا گیا، تو اس کا بھی حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں جتنی لسٹڈ کمپنیز ہیں سب لے کے رکھ لیں، 1 شیئر، 2 شیئر، 5 شیئر یہ لے کے رکھ لیں آپ، تو روز کوئی نہ کوئی شیئر بڑھ جائے گا تو خوش رہیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ آج اگر آپ کے بلو چپ چل رہے ہیں اور کارپوریٹ اگر مارکیٹ کے اندر انٹر ہے، بازار میں اس کی انٹری ہے، فورنر کی اسپیشلی اگر انٹری ہے، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پارٹیسپیشن نہ ہونے کی وجہ سے اکراس دا بورڈ مارکیٹ میں جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن آپ اس کو آرٹیفیشل نہیں کہہ سکتے. آپ کسی بھی زاویے سے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک مینیپولیشن کا کوئی پارٹ ہے، کیونکہ مینیپولیشن اگر لوکل لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ ہو رہی ہو
اور مارکیٹ انڈیویجولز کے ہاتھ میں اس طرح چل رہی ہو جیسا کہ چلی 2018 سے 2022 تک کی جو مارکیٹ تھی وہ آپ کی انڈیویجولز نے چلائی. اس وقت مارکیٹ میں بڑے سے بڑا پیشنس والا آدمی جس نے بلو چپ میں انٹری کر کے رکھی تھی اور جس کے پاس بلو چپ پچھلے 10-15 سال سے انویسٹڈ تھے, وہ بھی مجبور ہو گئے تھے کہ اپنے بلو چپ کو آف لوڈ کریں اور سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کی طرف چلے جائیں. کیوں کہ انڈیویجولز مارکیٹ کو چلا رہے تھے. لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس وقت جو انڈیویجول کا چلانا تھا, مارکیٹ کا انڈیکس ہم نے 2 بار 2018 سے 2022 کے ان بٹوین ہم نے ایک دفعہ 31,000 کا لو دیکھ کے 42,000 دیکھا اور 42,000 سے پھر ہم ریورس گئے, پھر کووڈ کا بہانہ بن گیا اور پھر ہم 27,000 تک گئے اور پھر بازار پلٹا تو پھر ہم نے 42,000 انڈیکس دیکھا. ہم نے یہ 2 پھیرے لگے تھے مارکیٹ کے اس طرح سے 42,000 سے نیچے 31,000 اور پھر 42,000 اور پھر 27,000. یہ جو 2 فیزز تھے مارکیٹ کے اس زمانے میں صرف انڈیویجول کے ہاتھ میں مارکیٹ چلتی تھی. لیکن اس ٹائم پہ دیکھنے میں کیا مل رہا تھا؟ اس وقت دیکھنے کو یہ مل رہا تھا کہ 42,000 انڈیکس پہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن $65 ارب. پھر مارکیٹ میں ایک جھول آیا, بازار پلٹا, پھر بازار نے جو ہے تیزی دکھائی, انڈیکس نے تیزی دکھائی. لیکن پھر جب 42,000 آیا تو مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن تھی $45 ارب. پھر بازار نیچے گیا اور 27,000 تک گیا اور وہاں سے جو پلٹ کے آیا اور پھر جب 42,000 آیا تو اس وقت مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی آپ کی تقریباً $35 ارب. اور $35 ارب کے بعد بازار نے جو ڈسٹربنس اسی لیول پہ کھڑے دکھائی کہ انڈیکس کا لیول مینٹین ہوتا رہا 1,000, 2,000, 3,000 پوائنٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن پہ, لیکن $35 ارب کی مارکیٹ آپ کی چلے گی $22 ارب پہ. اس بات کو اگر آپ لوگ سمجھ لیں نا تو آپ لوگوں کو ایک بات سمجھنے میں آسانی یہ ہوگی کہ دیکھیں صرف سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر چلنے پہ ہم نے 4 سال کی مارکیٹ دیکھی. اس میں ہم نے وٹنس یہ کیا کہ فورنر آپ کا سیلنگ پہ تھا, آپ کا کارپوریٹ صرف سیل سائڈ پہ تھا. وہ تھوڑا بھی اس بات پہ راضی نہیں تھے, جبکہ اس زمانے میں آپ کی جو کارپوریٹ گروتھ تھی وہ اس نے ہائی بنایا تھا, 65% کی گروتھ ہم نے وہاں تک دیکھی. لیکن جو سمجھدار لوگ تھے, جو مارکیٹ میں کارپوریٹس جو بیٹھے تھے, وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ملک کے میکرو انڈیکیٹرز کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, ملک کے اندر جو اصل خرابی ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, اوپر کی کاسمیٹکس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جو بھی 2018 سے 2022 تک کا جو فیز تھا اس کے اندر وہ کام کیا گیا کہ جو ٹی وی پہ صرف بولا جائے, جس سے تالیاں بجوائی جائیں لوگوں میں. لیکن آج کی تاریخ میں بیسکلی جو آپ کی مارکیٹ میں جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ 3 فیزز ہوتے ہیں بازار میں, کہ ایک بلو چپ کا فیز ہوتا ہے, پھر ایک سیکنڈ ٹیئر کا فیز ہوتا ہے اور پھر تھرڈ ٹیئر کا فیز ہوتا ہے. ان 3 فیزز میں مارکیٹ چلتی ہے. آج اگر بلو چپ چل رہے ہیں اور سیکنڈ ٹیئر اور انڈیویجول کا ایک آئٹم اگر نہیں چل رہا, کیونکہ میجورٹی انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ $50 سے نیچے کے آئٹم میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انویسٹ کیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. اب 50 سے اوپر کے آئٹم اور پھر وہ ہائی لیکویڈیٹی جن کی ہے, جن شیئرز کے اندر نمبر آف شیئرز جن کے زیادہ فلوٹیڈ ہیں, ان کے اندر زیادہ تر کارپوریٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج اگر کارپوریٹ آپ کا بازار کے اندر پازیٹیو ہے, اگر آپ کو انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے اگر آپ کو پازیٹیو خبر سننے کو مل رہی ہے, ابھی پچھلے ویک کے اندر بلومبرگ نے پھر سے آپ کی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کافی ڈیٹیل ان کی جو ہے وہ ریسرچ رپورٹ آئی ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ کو ورلڈ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ اگر کہا, اور آپ کی اسٹاک مارکیٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بہت عرصے کے بعد ایک فیز پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ایسا ہے کہ جس میں نیٹ انفلوز ہیں فورنرز کی طرف سے. تو یہ جو بیسکلی نیٹ انفلوز ہے نا, اس بات کو یہ چیز مجھ کو بیسکلی حوصلہ دیتی ہے اس بات کے لیے کہ میں اگر بالفرض میں کسی ایک آئٹم میں ایسے میں یا 2 آئٹمز میں ایسے میں بیٹھا ہوں جس میں بھی میری باری اگر نہیں آئی ہے, اور اگر میرے پاس اس کے پیچھے کوئی فنڈامنٹل ہے, کسی بیس کے اوپر اگر میں نے کام کیا ہے. دیکھیں ہر دور میں نا اچھے برے سیکٹرز ہوتے ہیں. اچھے برے سیکٹرز کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے گورنمنٹ پالیسیز. اگر آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز اس سیکٹر کو فیور کرتی ہیں جس سیکٹر میں آپ نے انویسٹ کیا ہے, تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ نے ایک شیئر اس کرائٹیریا پہ لیا ہے کہ یار یہ تو بڑھ رہا ہے اور یہ تو روز بڑھ رہا ہے تو میں نے بھی لے لیا اور اب بڑھنا رک گیا, تو بس پھر وہ جب اس کرائٹیریا پہ لیا ہے تو جب بڑھتے ہوئے آپ نے لے لیا تھا تو گھٹتے ہوئے بیچ دیجئے اس کو. تو کرائٹیریا تو ایک ہی رکھا جائے گا نا. دیکھیں فارمولا ایک ہی رکھیں, لیا کس بات پہ؟ اگر کسی فنڈامنٹل کی بیس پہ لیا ہے تو اس فنڈامنٹل کے آنے کا انتظار کریں. اب اس کو یوں چیک کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایک خاص فنڈامنٹل کے اوپر ایک سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کی. اب کیا جس فنڈامنٹل پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ فنڈامنٹل ریفلیکٹ ہو چکا, وہ خبر مارکیٹ میں آ چکی, کیا وہ چیز ویسی ہو گئی جس چیز پہ آپ نے لیا ہے؟ اب اگر وہ چیز وہ فنڈامنٹل ویسا نہیں ہوا
تو obvious بات ہے اس سیکٹر کے اندر ابھی ریفلیکشن نہیں آ سکتی. فار ایگزامپل ایک پرائیویٹائزیشن کا بھی ایک ٹاپک پاکستان کے اندر بہت ہاٹ ہے. پھر ایس او ایز کے ریسٹرکچرنگ اور ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن کی جو بات چل رہی ہے اس میں سے کتنی کمپنیز ہیں جو ابھی تک پرائیویٹائز ہو چکی. ایون کہ پی آئی اے بھی ابھی تک پینڈنگ میں ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ پی آئی اے کا نام جو میں نے لیا ہے وہ اس لیے کیونکہ پی آئی اے ٹاپ آف دا لسٹ ہے پرائیویٹائزیشن میں, اور میرے حساب سے پی آئی اے کی شیئر پرائز جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے بہت زیادہ. یہ میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, یہ میں سمجھ لیجیے گا میں پی آئی اے کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. اس وقت میں کسی بھی آئٹم کا اگر نام لوں گا تو وہ سمجھانے کے لیے لے رہا ہوں. تو کیا اس کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی, یا اس کے علاوہ جو ایس او ایز کے اندر جو ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے اور پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے, تو اور کس کمپنی کے اندر آپ نے ابھی تک کوئی بڑا چینج آتا ہوا دیکھا؟ دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ جب چیزیں ہوں گی تو گریجولی ہی آگے بڑھا جائے گا. اس وقت آپ کے وہ میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کی بیس یا کسی بھی کنٹری کی ایک بیس بنتی ہے, کہ جس میں آپ کی کرنسی کی پیرٹی, ڈالر روپی پیرٹی جو آپ کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے جو ہے فوریکس ریزروز, آپ کا آئی ایم ایف پلان, آپ کی انفلیشن, آپ کے انٹرسٹ ریٹ. یہ ہے سب سے ٹاپ کا ٹاپک. یہ بالکل موٹے موٹے وہ ہیڈ لائنز ہیں جس کے اوپر آپ کم سے کم نیچے پھر آپ پلان کر سکتے ہیں کہ اس کے نیچے پھر کیا ہے. آپ نے بیسکلی پچھلے 3 سال میں جو ڈاؤن فال اکانومی کا دیکھا, جو بزنس کا ڈاؤن فال دیکھا, وہ ہم نے سیاسی لڑائی کی وجہ سے دیکھا. آج سیاسی لڑائی تھوڑی سی کول ڈاؤن ہوئی تھی, ہم آئی ایم ایف کی طرف جو ہے وہ بڑھے تھے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے جو اصلاحات کی, ان میں سے کوئی بھی اصلاحات ایسی نہیں ہے کہ جس میں آئی ایم ایف ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ پیسے مجھ کو کما کے دو. آئی ایم ایف آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, بھیک مانگنا چھوڑ دو, اپنی جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو بیچو, کیونکہ ان کا سالانہ جو لاس بھر رہے ہو انہی پیسوں میں کچھ ہیلتھ کے اوپر پیسہ لگا دینا, کچھ ایجوکیشن کے اوپر پیسہ لگا دینا. ایک عام آدمی کے اوپر پیسہ لگاؤ گے تو کم سے کم جنریشن تمیز کی پیدا ہوگی. پچھلے 20-30 سال میں جو جنریشن پال کے کھڑی کی ہے ماشاءاللہ, پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 65% جو ہے وہ ینگسٹرز ہیں, بلو 30 ایئرز کے لوگ ہیں. اور ماشاءاللہ اتنے بدتمیز اور اتنی کوئی جنگلی قوم تیار کی ہے اب ہم لوگوں نے, اور اس طرح کی قوم ہے کہ میں تو سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان سے تو ان کے جس رسول کے ماننے والے ہیں ان کا نام پوچھے تو رسول کا نام نہیں پتہ لوگوں کو. بات یہ ہے کہ یہ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی کہ ہم نے پچھلے 20-30 سال میں صرف سیاست کی اور ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کو اس نہج پہ پہنچایا, اس بربادی پہ پہنچایا ہے کہ اب اگر ملک کے اندر کچھ چیزیں پازیٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اس بات کو. میں ایک بات سمپل فارمولا آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے جس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ جس فنڈامنٹل پہ کی, کیا وہ فنڈامنٹل ریفلیکٹ ہو گیا؟ کیا وہ خبر آ گئی؟ اگر خبر آ چکی, فنڈامنٹل ریفلیکٹ ہو چکا, اور اس کے بعد بھی اس سیکٹر میں اگر پرفارمنس نہیں ہے تو شکوہ بنتا ہے کہ یار یہ تو نہیں چلا, ہم نے تو اس بات پہ کی تھی اور یہ بات تو سامنے آ چکی. پوائنٹ یہ ہے کہ آج نا جو میرا تجزیہ ہے آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں جو ریفلیکشن ہے وہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ جب اوپر کے موٹے موٹے میکروز کے اوپر اگر کام ہو رہا ہے تو ابھی موٹے موٹے ہی جو آئٹمز ہیں, جو ٹاپ لیڈنگ اسکرپٹس ہیں, انہی کے اندر انویسٹمنٹ آنی چاہیے. اکراس دا بورڈ کیوں آنی چاہیے؟ اکراس دا بورڈ انویسٹمنٹ تو اس وقت آئے کہ جب ہم فرام ٹاپ ٹو باٹم, میکرو سے لے کے مائکرو لیول تک ہر چیز کے اوپر جو ہے پازیٹیو امپیکٹ دیکھنا شروع کر دیں. ابھی مائکرو لیول پہ جو آپ کی کارپوریٹ گروتھ ہے وہ تو ہٹ ہوئی نئی ٹیکسیشن کی وجہ سے. پھر پچھلے دنوں میں جو گورنمنٹ کی پالیسیز رہیں, پچھلے خان صاحب کے رجیم چینج کے بعد جو 14 مہینے کی ان کی گورنمنٹ رہی, اس میں جس طرح سے معاملات جو چلتے رہے, لوگوں کی السیز نہیں کھل رہی تھی, لوگوں نے اپنی فیکٹریاں بند کر دیں. پاکستان میں آدھے سے زیادہ ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہو گیا. سائٹ ایریا کراچی میں جا کے دیکھیں, وہاں پہ اب جو مکھیاں بن بنا رہی ہیں, وہاں پہ جتنی رونق ہوتی تھی وہ سب ختم ہو چکی. پوائنٹ یہ ہے کہ اب ٹیکسٹائل سیکٹر کا بھی کسی نے مجھ سے بھی میرے بھائی ہیں جذبے, انہوں نے پوچھا تھا, تو میں ایک بات بتاؤں. بیسکلی پھر وہ جو شروع میں نے بات کی کہ گورنمنٹ پالیسیز کس ڈائریکشن میں ہے. پاکستان کو بیوقوف بنایا گیا ہمیشہ بہت سی چیزوں میں, پاکستان کو بنانے والے حکمران, کیونکہ یہی وہ حکمران ہیں جن کی اپنی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں. یہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں پچھلے 75 سال, میں پورے ہی پاکستان کی عمر لگا لیتا ہوں, 78 سال میں جو پاکستان نے جو مراعات ٹیکسٹائل سیکٹر کو دی تھی, کیا ٹیکسٹائل نے اتنا ریٹرن کیا اس ملک کو؟ کیا انہوں نے ایکسپورٹس اپنی اتنی بڑھائیں جتنی مراعات ان کو ملتی رہی؟ ایون کہ ان کو ایزی لونز ان کو ملتے رہے, جی ایس پی پلس اسٹیٹس ان کو چاہیے تھا. اور ان دونوں چیزوں کے بعد ایک مل آنر جو آج سے 30 سال پہلے جو اس کی ویلتھ تھی, آج اس کی ویلتھ کہاں ہے؟
अच्छा, फिर उसी मिल ऑनर के पास जो नौकरी करने वाला एक एक्सपर्ट था, एक जो है वो ऐसा आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल टेक्सटाइल सेक्टर में लगाए, उसकी ग्रोथ कितनी हुई? क्या उस टेक्सटाइल सेक्टर में, अच्छा मैं स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ, आप मुझे एक बात बताएं, ये बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बुरी बात है, मैं समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ, उनके पे आउट्स इतने हैं जितने उनके प्रॉफिट्स हैं। वो शेयर होल्डर को भी कुछ नहीं देते। ये स्टॉक मार्केट के पुराने लोग जानते हैं, जो स्टॉक मार्केट को जानता है वो बात जानता है कि इंतहाई चोर दिमाग के लोग हैं, ठीक है, 2 नंबर दिमाग के लोग थे ये, जो इस सेक्टर से बिलोंग करते रहे, कि इन्होंने ना डिविडेंड रील इनकी अच्छी रही कभी भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, और ना कभी इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है उनका हक दिया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि एक मिल लगा के 10 मिलें हो गई और फिर दुबई में उनके प्लाजे खड़े हो गए और आज वो जाइंट बने बैठे हैं। आज के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर से जो इस वक्त नज़र आया ना, वो ये नज़र आया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अब वहाँ से शिफ्ट हो गई, इनके ऊपर से हाथ हटा लिया गया। बेसिकली जो एक शफकत का हाथ रखा हुआ था ना पिछले इतने अरसे से, वो हाथ हट गया बस इनके ऊपर से। अब पहले ये ब्लैकमेल करते थे कि इनको पता था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मजबूरी है कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर इनको आना पड़ेगा, इनको सस्ती बिजली भी चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, और ये मुल्क को रिटर्न में क्या देंगे कि 18 अरब डॉलर की ये जो एक्सपोर्ट करते हैं और 12 अरब डॉलर का रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लेते हैं, 6 अरब डॉलर नेट ये पाकिस्तान को कमा के दे रहे थे। तो उससे बेहतर ये है कि आपने आज पॉलिसीज़ बदली, आपने आईटी सेक्टर को थोड़ा सा फैसिलिटेट करना शुरू किया, थोड़ा सा आईटी सेक्टर को आपने जो है वो अपने फ्रंट लाइन पे लेकर आए। तो अब आप देख लें कि आईटी सेक्टर पिछले 3 साल के अंदर आज आपकी कितनी एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका। इसी तरह आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर है। आप फूड सिक्योरिटी के ऊपर पूरी दुनिया में जितना बड़ा कंसर्न है, आज आप ऐसी प्रोडक्ट्स अपनी दुनिया में भेज सकते हैं कि आप उसकी कंपनसेशन जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स थी ना, आप उसके डिपेंडेंट अब नहीं रहे। अब ऑल्टरनेट्स की तरफ हम चले गए। आज कल ही हमने देखा कि पाकिस्तान की पहली फार्मा कंपनी है जिसने जो है वो पाकिस्तान मेड जो है वो दवाएं जो है वो एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस उसको मिल गया। तो यानी आपका अब फार्मा सेक्टर भी उस सेक्टर में आ जाएगा कि जो एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेशन करेगा। आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर होगा जो एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेशन करेगा। फर्टिलाइज़र सेक्टर से मुराद मेरी यही है कि जैसे बात है, जब आप चीज़ें उगाएंगे, आप अपना चीनी, चावल, गंदम और इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं, फूड कमोडिटीज़ हैं, वो आपके पास बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। मिडिल ईस्ट और ये जितने जो अरबी बैठे हैं, ये सब पूरी दुनिया में पूरी लैंड्स ख़रीद रहे हैं, ये अपनी फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो आप ही लोगों से करते हैं, हम लोगों से करते हैं। हम ही को वो लोन दे रहे होते थे, आज वो कह रहे हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, निकम्मे निकट्टू हो तुम लोग, भीख ही मांगना आती है ना। तो पॉइंट ये है कि वो आपसे लेने को तैयार हैं। इसी तरह जो ये आपने देखा, फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी दी ऑर्गेनिक मीट के नाम से मैं 18-19-20 रुपए पे लोगों से क्या करता था, ये शेयर लेके रखो। कितना बड़ा एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेशन है वो एक कंपनी का। इसी तरह आप कितना मीट आप दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप इस सेक्टर के ऊपर जो है वर्किंग करना शुरू करें, और कर रहे हैं, इस सेक्टर पे भी काम हो ही रहा है ना। पॉइंट ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर का मेरे हिसाब से पाकिस्तान में, अच्छा फिर बीच में एक फंडामेंटल आया, वो है बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होना। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक जो पोर्शन था मिलोनर्स का ना, उन्होंने अपना बिजनेस बांग्लादेश शिफ्ट किया था पिछले 3-4 सालों में, उनको वहाँ पे भी डर लग गई। अब इस वक्त ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि जो बांग्लादेश की मार्केट पूरी दुनिया के अंदर थी, मेरे हिसाब से बांग्लादेश अब डिस्टेबलाइज हुआ। नेक्स्ट 3-4 साल अब उनके यहाँ मामलात अब डाउटफुल रहेंगे। वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गया, वहाँ पर पॉलिसी शिफ्ट आया है बहुत बड़ा, और वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी अपने आप को जो है वो इस वक्त दोबारा से शफलिंग कर रहे हैं। नई पॉलिसीज़ बन रही हैं वहाँ पर। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ थोड़ी से उनके मामलात अब बेहतर हो रहे हैं। ये सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर चाहें तो टेक्सटाइल सेक्टर का भी रिवाइवल हो सकता है। अदरवाइज़ आज की तारीख में मैं नहीं समझ रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बड़े ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल के जो बड़े ग्रुप्स हैं वो और बड़े हो जाएंगे, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जो छोटा टेक्सटाइल था जिसके ऊपर करोड़ सवा करोड़ नौकरियां थी लोगों की, मेरे हिसाब से उसका रिवाइवल इतने इमीडिएटली नहीं हो सकता जब तक कि हम ये बांग्लादेश के टॉपिक को कैच ना कर लें। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अब बना ले कि कहीं से इनको जो है वो बिजली, सस्ती कोई बिजली प्रोवाइड करने की कोई ऑल्टरनेट इनके लिए ऐसा क्रिएट किया जाए कि ये कॉम्पिटिटिव जो है वो हो जाए इनकी प्रोडक्ट दुनिया के अंदर, तो डेफिनेटली रिवाइवल हम एक्सपेक्ट करेंगे। अब इसमें होता क्या है, देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक सेक्टर के ऊपर मैंने बात की ना, अगर जैसे अभी किसी ने स्टील सेक्टर की भी बात की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर
स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, नेक्स्ट 3 साल तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है इन सेक्टर्स से कि क्यों इन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वाई। कोई मुझे बताए आके, मुझे कन्विंस कर ले या मुझसे कन्विंस हो जाए। जब आप स्टेबिलिटी के फेज़ में हैं, आप ग्रोथ की तरफ जाने का सोच ही नहीं रहे, तो जब ग्रोथ ही नहीं है तो सीमेंटें क्यों बिकनी है? फिर सीमेंट अगर नहीं बिकेगा तो जो स्टील सेक्टर है बेसिकली वो डिपेंडेंट है, जो सब ज़्यादा डिपेंडेंसी उसकी या तो स्टील सीमेंट सेक्टर पे है या फिर ऑटो सेक्टर पे है। मैं नहीं समझता कि ऑटो सेक्टर का नेक्स्ट 3 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड पाकिस्तान के अंदर आ जाना और ऑटो सेक्टर ने कोई छतें फाड़ देनी है। क्योंकि ग्रोथ की तरफ हम जब हमारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जब ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही तो एक आम आदमी की ग्रोथ कैसे? ये एक्सपेक्ट करना एक दुकानदार का या एक आम आदमी अगर ये एक्सपेक्ट करे कि नेक्स्ट 3 साल में वो ग्रोथ की तरफ जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। महंगाई कम होने से वो थोड़ा सा स्टेबल होगा। जो वो नीचे की तरफ डाउनफॉल पे था वो डाउनफॉल रुकेगा उसका, क्योंकि आपके मैक्रोस का डाउनफॉल रुक गया। मैक्रोस का डाउनफॉल रुका और अब मैक्रोस की तरफ से आप पॉजिटिव खबरें सुन रहे हैं। इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, इसी तरह अब IMF प्लान के बाद आप देखेंगे कि आपके पास इन्फ्लोज भी और आने शुरू हो जाएंगे। आपके पास फॉरेक्स रिजर्व्स आपके बढ़ने शुरू होंगे। फॉरेक्स रिजर्व जब बढ़ना शुरू होगा तो डेफिनेटली डॉलर रुपी पैरिटी के ऊपर उसका आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। जब पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर देखेंगे तो ऑटोमेटिक फिर उसका इन्फ्लेशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। फिर जो ऑयल प्राइस का मैंने पिछले दिनों बात की थी, अब आप देख ही रहे हैं कि ऑयल प्राइस ने $65 का लो बनाया। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे बाउंस लगता है, तो 71.5 आ गया। एक मेरी लास्ट वीडियो से लेके आज की वीडियो तक 71.5 इस वक्त बंद हुआ है इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। ठीक है, ऑयल प्राइस में मेरे हिसाब से अब ये 72-73 मैक्सिमम साइड बननी चाहिए उसूलन, अगर कोई फंडामेंटल ऐसा ना आए सामने कोई गड़बड़ वाला। अदरवाइज़ ये अब यहाँ से फिर जब फॉल करेगा तो मुझे लगता है ये 65 इंशाल्लाह ब्रेक कर देगा। इसका इम्पैक्ट अभी आपने देखा 10 रुपये आपके यहाँ पेट्रोल के कम हुए। ये सब चीज़ें क्या है? ये वो मोटे मोटे मैक्रोज है ना। जब मोटे मोटे मैक्रोज के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो फिर आपकी स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े मोटे आइटम्स हैं आप देख लें उनकी परफॉर्मेंस। पॉइंट ये है कि हमसे उस आइटम की मशवरा लेने वाला 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लेके बैठा होता है। ख्वाहिश उसको होती है कि मैं 1500 रुपए वाला आइटम खरीदूं। और पिछले दिनों मैंने देखे, मुझसे बहुत लोगों ने कहा मारी पेट्रोलियम के बारे में पूछा, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि सोशल मीडिया पे ना बहुत लोग मारी लोगों को रेकमेंड कर रहे थे। अब मैं उसके अगेंस्ट कोई बात करता ना तो फिर ये होता कि शायद मैं किसी की टसल में कर रहा हूँ। ये बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मेरी एक वीडियो में मेरे जानने वाले ने इस तरह का कमेंट किया कि आप इसके लिए नेगेटिव हैं और फलाना जो है वो इस पर पॉजिटिव है, तो क्या आप दोनों की क्या टसल चल रही है? यार चुतियापे की बातें हैं ना। टसल क्यों चलेगी भाई? स्टॉक मार्केट है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, इसमें टसल की क्या बात है? बात ये कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मारी पेट्रोलियम मैंने कम से कम अपने क्लाइंट्स को कहा था कि खुदा की कसम बेच देना, ये गली की अंडी यहाँ फंस जाएगा ये। और ये जो जुमला कर रहा हूँ ना, ये याद रखना, ठीक है? अभी मारी पेट्रोलियम एक्स हो गया, जिसने भी एक्स कराया, अभी मैं सुन रहा था कि मारी पेट्रोलियम के एक नॉन ब्रोकर हैं और उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक एंट्री स्टॉक मार्केट में नहीं की होगी। उन्होंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, वो यूट्यूब पे भी हैं, वो पंजाब बेस्ड, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है? उन्होंने खूब जो है वो अपना सोशल मीडिया के ऊपर वो बड़े चैंपियन बने हुए हैं। वो ब्रोकरों की बुराई कर रहे थे कि ब्रोकर्स की ऐप तो इतनी ख़राब है, आप मेरी ऐप यूज़ करें। और उस पर वो मारी पेट्रोलियम के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे कि मारी पेट्रोलियम लेने वाला तो जन्नती हो गया और वो तो यूँ हो गया और ये होने वाला है और अब यूँ होने वाला है। बात यह कि इसके अगेंस्ट में मैं बात करता तो ये हो जाता कि शायद मैं किसी की टसल कर रहा हूँ, ठीक है? मार्केट में टसल किसी से नहीं, और मेरा किसी से मुकाबला नहीं है भाई, ठीक है? ये सब बड़े लोग हैं, मैं छोटा सा एक आदमी हूँ, गले में फंस जाएगा। ये जो मारी पेट्रोलियम का जो अनाउंसमेंट आया है ना, ये स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट है बेसिकली, ठीक है ना? 800% बोनस कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? उसके पीछे फिर कोई बड़ा प्लान होता है। अब प्लान वो ज़ाहिर सी बात है, कंपनी अपना एक प्लान कर रही है अपनी चीज़ों को और एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए। आपने उस एक्साइटमेंट में शेयर ले लिया है, अभी पता चलेगा वो शेयर नफ़े में कितने अरसे में बिकता है। नफ़े में बिक जाए ना, जब वो एक्स बोनस भी आ जाए, जब आपके पास नफ़े में बिक जाए तो मुझे शीट दिखा देना कि नफ़ा हो गया इसमें। पॉइंट ये है कि बहुत सी चीज़ों में, अब जैसे मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, मैंने आपसे कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन जो बड़ी टेक्सटाइल्स हैं या वो टेक्सटाइल्स जो अपना रिवाइवल करें, जो अपने काम धंधे को दोबारा से ठीक करें, अपनी नई मार्केट बनाएं। अब फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में मैंने अभी आपसे कहा कि नेगेटिव है, नहीं करना चाहिए टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम एक टेक्सटाइल मिल कंपनी ऐसी है जिसके फंडामेंटल्स मुझे पता है,
مجھے پتا ہے کہ اس کمپنی کا ریوائول ہونے جا رہا ہے اور وہ نیکسٹ 6 مہینے 1 سال کے اندر پاکستان کی ٹاپ ٹیکسٹائلز میں وہ اس کا نام آنے جا رہا ہے. پچھلے 3-4 سال میں وہ ٹیکسٹائل بالکل سمجھ لیں کہ بند ہو گئی تھی, اب بند ہو کے دوبارہ کھلی اور وہ دوبارہ جو اس کا ریوائول ہے, جو نیوز اور انفارمیشن میرے پاس ہے, تو وہ تو پاکستان کی ٹاپ ٹیکسٹائلز میں جو ہے وہ جا کے پارٹیسپیٹ کرے گا انشاءاللہ. تو میں اس فنڈامنٹل کے اوپر وہ ایک شیئر لوگوں کو دلا رہا ہوں. اب ایک مثال کے طور پہ اب اس میں ایک آدمی یہ ڈاؤٹ کرے کہ یار آپ ٹیکسٹائل پہ تو نیگیٹو ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانی ٹیکسٹائل لے لو. تو پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ اس فنڈامنٹل کے اوپر جا رہے ہیں جو مائکرو پہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مائکرو فنڈامنٹل ہے کسی ایک کمپنی کا ریوائول, ٹھیک. لیکن میکرو کیا ہے, میکرو انڈسٹری میں اس وقت اس کے میں فیور نہیں ہے. جب ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ٹیکسٹائل ایسی ہیں جنہوں نے ڈائیورسفیکیشن کی بات کر دی, جو اپنا بزنس چینج کرنے کی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہت سے نوٹسز آ گئے. دیکھیں یہ موٹی جو ہے نا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کرائٹیریا کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے. اب یہ فرٹیلائزر سیکٹر ہے, ایف ایف سی نے 200 روپے کا ہائی بنایا. میرے کلائنٹس اس بات کے گواہ ہیں جن سے میری بات ہو رہی ہوتی ہے, میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں یہ ڈفرینٹ اسٹائل کے شیئرز ہیں, ایفرٹ ہے, ایف ایف سی ہے. آج جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایفرٹ, ایف ایف سی کرنٹ پرائس سے بھی 3 گنا ریٹوں پہ ٹریڈ ہوں گے نیکسٹ 3 سالوں میں. ان کا بہت بڑا فیوچر ہے اب, کیونکہ پالیسیز فیور کر رہی ہیں. اس وقت پاکستان پہلی بار یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو زمین دی ہے اس میں ہم اگا سکتے ہیں. جب ہم اس میں اگا سکتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم امپورٹ کریں. امپورٹ پچھلی گورنمنٹس کرتی رہیں کیونکہ اپنے کٹ بیکس تھے. بات یہ نا کہ یہ جو نیتوں کا کھیل تھا نا یہ پکڑا ہوا ہے اس وقت, اللہ کی گرفت میں آ گئے ہم. آپ نوٹ کریں کہ ہر طرف لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, وہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا کہیں نہ کہیں, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, پارلیمنٹ سے لے کے سب, نام نہیں لے سکتا, ٹھیک. ذلیل ہو رہے ہیں نا, یہ اللہ کی گرفت ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہسٹری تو یہی ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے برا کیا وہ ذلت کا ہی پیکر بنا. تو ایک ریوائول نظر آیا سیکٹر وائز. اب اسی طرح ریفائنری سیکٹر ہے. ریفائنری پالیسی اگر نہیں آئی اور ریفائنریز اگر نہیں چل رہی, کوئی بات نہیں, غم کی کیا بات ہے, بیٹھے رہیں. کیا ریفائنریز کے بغیر ملک چل سکتے ہیں؟ اب آپ کی ریفائنریز یہ کہہ چکی ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں اپ گریڈیشن کے پروسیس میں نہیں ڈالا, اگر آپ نے ہمارے لیے ریفائنری پالیسی اناؤنس نہیں کی, ہم بند ہونے پہ چلے جائیں گے. تو بند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک پاور سیکٹر آپ کا, ایک ریفائنری سیکٹر, یہ وہ سیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کے بغیر ملک نہیں چل سکتے, یعنی پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو بہت کچھ امپورٹ ہی کرنا پڑ جائے گا. تو اتنے پیسے والے ملک ہیں نہیں ہم. اسی طرح اب آپ کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے. آج سے 8 مہینے پہلے ہم نے سنا کہ وہ ایک ڈویڈنڈ دیں گے اور وہ ڈویڈنڈ کے بعد جو سرکولر ڈیٹ کے جو ہے وہ ہم کم کرنا شروع کریں گے. وہ سرکولر ڈیٹ پہ 4 آنے کا کام نہیں ہوا اب تک. تو اب آپ کیوں شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ ابھی پی ایس او نہیں چلا یا او جی ڈی سی نہیں چلا؟ او جی ڈی سی پھر بھی چل گیا, 134 روپے کا پی پی ایل ہائی بنا کے آج 112 پہ. لیکن یہ مارکیٹ کا بیہیویئر ہے بھائی, اس بات کو سمجھیں. آپ ابھی ایچ بی ایل اور یو بی ایل کل چل رہے تھے. ایچ بی ایل نے 153 154 کا ہائی بنایا, 154 کا اراؤنڈ, ٹھیک. یہ پچھلی ریلی میں 2-3 مہینے پہلے 112 روپے تک نیچے مارا ہے. اسی طرح یو بی ایل نے 200 سمتھنگ کا ہائی بنا کے 70 روپے نیچے کا ڈپ لیا تھا اور دوبارہ پھر وہ اپنے ہائی کے قریب آیا ہے. کیونکہ ابھی تک جو پارٹیسپیشن جو ہے وہ موٹے موٹے آئٹمس کی ہی طرف ہے, کیونکہ کارپوریٹ اس میں ہے. آپ کا جو انڈیویجول ہے وہ تو ابھی گالیاں دے رہا ہے ملک کو. بھائی آپ کا انڈیویجول یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا نمبر نہیں آیا؟ کیونکہ وہ دوسری طرف جب وہ ملک کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے تو وہ خود کہہ رہا ہے ملک میں یہ برا ہے, ملک میں وہ برا ہے, ملک میں وہ برا ہے. یا تو وہ فنڈامنٹل سامنے آ جائے, اس کے بعد بھی ریفلیکشن نہ آئے, تو شکوہ بازار سے بنتا ہے کہ یار وہ تو چیزیں سامنے ہو چکی, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا تو ہو رہا ہے. لیکن جو چیزیں امپلیمنٹ واقعی ہو چکی ان پہ ریفلیکشن آ رہی ہے یا نہیں. آپ کے جو سمجھ لیں کہ جو آپ کی جو فوڈ کوموڈٹی ہے اس کے اوپر جتنا کام پچھلے 8-10 مہینوں میں ہوا ہے اس کی ریفلیکشن آپ دیکھ لیں. آپ کا فرٹیلائزر سیکٹر چھتے پھاڑ رہا ہے اس وقت. ایف ایف سی دیکھ لیں, ایفرٹ دیکھ لیں, ماشاءاللہ ایفرٹ کا ہر کچھ دن بعد آل ٹائم ہائی ہے. ایف ایف سی کا بھی آئی گیس آل ٹائم ہائی ہے. 200 روپے پہلی بار ایف ایف سی میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی 200 روپے ہوا ہو. یہ زندگی گزار دی یار, 26 سال میں نے نہیں دیکھا ایف ایف سی کبھی 200 روپے. یہ ہو رہا ہے نا, اسی مارکیٹ کا شیئر ہے, یا ایف ایف سی کہیں بھوٹان کی کوئی کمپنی ہے یا ایتھوپیا کی کوئی کمپنی ہے, اسی پاکستان کی کمپنی ہے. یہ ایفرٹ کہاں کی ہے؟ وہ ہندوستان کی کمپنی تو نہیں ہے بھائی, آپ ہی کی پاکستان کی ہے. پھر آپ سرکولر ڈیٹ پہ کام ہوتا ہوا دیکھیں,
اس کے بعد OGDC 130 روپے میں 140 روپے میں آپ کو مل جائے, مجھے بتائیے گا, پھر میں بھی خرید لوں گا بھائی. نہیں ملیں گے یہ شیئرز آپ کو. اگر آپ کے میکروز ٹھیک ہو رہے ہیں اور آپ نے اگر سیکنڈ ٹیئر میں یا کسی ایسے سیکٹر میں ابھی کہ جس سیکٹر کے اوپر ابھی کام نہیں ہوا, اس کا اگر نمبر نہیں آیا تو بھائی برا ماننے کی کیا بات ہے. پھر ایک کام کریں نا, وہ سیکٹر بیچ دیں, ٹھیک ہے, پھر وہ لے لیں نا آپ کہ جن کی باری آ رہی ہے. بینکس ہیں, ہر دور میں بینکس کی چاندی ہے. انٹرسٹ ریٹ اوپر جائے تو بھی بینکس اچھے, انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے تو بھی بینکس کے لیے کہیں نہ کہیں اچھا ہی ہے. بات سمجھ رہے؟ تو بینکس کے اندر کر لیں انویسٹمنٹ, پھر آپ اس سیکٹر میں کر لیں جس سیکٹر کے فنڈامنٹل سامنے آتے جا رہے ہیں, نوٹسز کتنے سارے آتے جا رہے ہیں, ان میں آپ کریں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن اگر آپ نے اپنی مرضی سے کسی ایک سیکٹر کے اوپر یا دو سیکٹرز کے اوپر کسی خاص فنڈامنٹل کے اوپر کام کیا ہوا ہے, تو اس فنڈامنٹل کے آنے کا انتظار کریں بھائی. 2 سے 3 SOEs ہیں جن کی ریسٹرکچرنگ اور جن کی پرائیویٹائزیشن. ایک SOEs ہے جس کی سسٹر کنسرن کے IPO اناؤنس ہوا تھا آج سے 8 مہینے پہلے, اس کے بعد سے وہ چیپٹر ہی کلوز ہے. آپ کی فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں, سوئی ساؤتھ ہے, سوئی نارتھ ہے, ان کے ذرا چیک تو کریں کہ ان کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں پچھلے کتنے مہینے کے پینڈنگ ہیں بھائی. کوئی پرائیویٹ کمپنی ہوتی تو اب تک اس کو اسٹاک ایکسچینج سسپینڈ کر چکا ہوتا. وہ تو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں کہ اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے, بدماشی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں. وہ 10 مہینے کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ اگر آپ نہیں ان کے شو کر رہے تو ان کی شیئر پرائس پہ ریفلیکشن کیسے آئے گی؟ اب یہ جو IMF ہے اس کا آنا اسی لیے ہمارے لیے امپورٹنس رکھتا ہے کہ IMF ہی آپ کو جو ہے جوتے کی نوک پہ ذرا جوتے مار کے وہ یہ کام کرائے گا کہ بھائی ان کے اندر جو چوریاں کی ہوئی ہیں وہ چوری اب ظاہر کر دو, بس اب پکڑے گئے ہو تو ظاہر کرو, اور پھر ان کا ریوائول کا سوچو, اور ان کی جو لاس بھر رہے ہو میرے ٹیکس سے آپ کے ٹیکس سے, وہ لاس بھرنا بند کرو. تو آپ کو ٹی وی پہ بھی بہت سی چیزیں ملیں گی کہ کیلکولیشن ایک ٹی وی چینل چلاتا ہے کہ اتنا ارب کا لاس ہم سالانہ کر رہے ہیں اپنی لاس میکنگ اینٹیز کے اندر, اگر ہم یہ پیسے بچا لیں تو کہاں ہم کتنا خرچ کر سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ ٹھیک ہے. اچھا ایک ایکسپرٹیز کی بات بتا رہا ہوں, اسٹاک مارکیٹ اوور آل ٹھیک ہے نا اگر ٹھیک ہے, اور کارپوریٹس مارکیٹ کے اندر ہیں, آپ کو بے شک تھوڑا اور بھی ٹائم لگ جائے, میں بیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جیت جائیں گے. صرف انتظار کریں. جب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جب میکرو کا ٹرکل ڈاؤن اب آنا شروع ہوا ہے, انفلیشن کے بعد انٹرسٹ ریٹ سے کیا ہوگا, ایک بزنس مین کو تھوڑا سا ایز ملنا شروع ہوگا. پھر ایک نیا بزنس مین, میں کوئی بزنس لگانے کا سوچوں گا نا, تو اب میں کیلکولیٹ کروں گا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ نیکسٹ 1 سال میں میرا جو نوٹ 1 سال, مجھے لگتا ہے جون 2025 یہ جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں مجھے لگتا ہے ہم 13-12% کے آس پاس انٹرسٹ ریٹ آ جائے گا. اب میں فیزیبلٹی بنا سکتا ہوں, بات سمجھ رہے ہیں. پھر مجھے دوسری چیز کیا امپورٹنس ہوتی ہے, کس چیز کی, کسی بھی بزنس کو شروع کرنے کے لیے, وہ ہے آپ کی ڈالر روپی پیریٹی میں دیکھ رہا ہوں اسٹیبل ہے, ٹھیک ہے. اب میں فیزیبلٹی بنا سکتا ہوں, یعنی بزنس ایکٹیویٹی اب شروع ہونے کی شروعات ہوگی. بات سمجھے, تو جب شروعات ہوگی تو ابھی سے اچھلنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. تو یہاں پہ جلدی ہے نا, تو ان میں کیوں نہیں انویسٹ کر رہے جو چل رہے ہیں بھائی. روز ایک نیا سیکٹر چل رہا ہے, روز 2-4 نئے آئٹم ہے, تو روز بیچیں روز خریدیں. اب بروکر یہ کام کرا ہے تو کہیں یار بروکر اپنا کمیشن بنا رہا ہے, یعنی یہ بڑی مصیبت کی بات ہے. بروکر کہے کہ مت کرو اچھل کود, سکون سے بیٹھ جاؤ, تو بھی مصیبت ہے. اور بروکر کہے آج یہ بیچ دو اب وہ لے لو, وہ نہیں چل رہا وہ بھی بیچ دو اب وہ لے لو, تو پھر کہیں گے اپنا کمیشن بنا رہا ہے. اس وقت مارکیٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے, ملک کے فنڈامنٹلز میں کوئی خرابی نہیں ہے. جو شیئرز گورنمنٹ پالیسیز کو فیور کرتے ہیں, جو سیکٹرز اگر ان میں انویسٹڈ ہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, سکون سے بیٹھیں, آپ لوگوں کا نمبر آئے گا. جن سیکٹرز کے اوپر اب گورنمنٹ کا آشیرواد نہیں ہے, یا وہ سیکٹرز اب آج کے دور میں جو ہے اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہے, تو اس کے اندر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو, کسی نے مشورہ دیا آپ کو. اچھا پھر اسی طرح جیسے ایک مثال ہے, پچھلے دنوں گروپ واٹس ایپ کے اوپر بھی, گروپ کے اندر بھی یہ بات کوئی مجھ سے کر رہا تھا کہ میں سیمنٹ سیکٹر کے مخالفت میں بات کر رہا تھا کہ ملک جب آپ کا گروتھ کی طرف نہیں ہے تو پھر آپ کا ایک انڈیویجول بھی گروتھ کی طرف نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب انڈیویجول گروتھ کی طرف نہیں ہے تو اس کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے, جو جتنا برا حال دیکھا ہے ہم نے 2-2.5 سالوں میں. جس کے پاس پیسے ہیں بھی نا, تو وہ بھی تھوڑا سا ہوشیار ہو گیا ہے کہ یار پیسے کم خرچ کرو, تو اب وہ 8-10 فائلیں نہیں خرید رہا, ٹھیک ہے. آپ کے یہاں ریئل اسٹیٹ میں جو جوا ہو رہا تھا وہ مر چکا, آپ کے یہاں ریئل اسٹیٹ میں جو بلیک منی جا رہی تھی وہ رک گئی. اور جس دن اگر اسٹیٹ بینک واقعی یہ کام کر دینا, وہ جو نوٹ چینج ہونے والی جو بات ہے کہ یہ سارے نوٹ چینج ہوں گے, اگر یہ کام ہو گیا تو میں تو باہر والوں کو کہوں گا کہ استاد پاکستان میں انویسٹ کرو,
میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اب پہلے آج سے 7-8 مہینے پہلے 9.5 ٹریلین روپیز سرکولیٹڈ تھے کیش اکانومی. اب وہ ریڈیوس ہو کے تقریباً 8.4 ٹریلین پہ آیا ہے معاملہ. یعنی تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ آفیشیل چینل کے اندر پیسہ آنا شروع ہوا. اور جس دن نوٹ چینج ہونے کا واقعی کوئی اناؤنسمنٹ ہو گیا, کوئی ڈیٹ دے دی گئی, پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے یہ بینکس کدھر جا کے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کا جو آپ کی جو گرے اکانومی تھی اس کی جب موت ہوگی تو وہ پیسہ جیسے ہی چینل کے اندر آئے گا تو وہ آپ یہ دیکھیے گا اس کا ملک کے اوپر کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. تو بات ہے کہ موٹی ڈائریکشن ٹھیک ہے, تو صرف اپنی باری کا انتظار کر لیں. اچھا پھر ہاں, جو میں چیز بتا رہا تھا کہ سیمنٹ سیکٹر کے اندر وہ مجھ سے میرا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فلانی کمپنی کی تو بڑی گروتھ آئی ہے سیمنٹ کی. تو وہ جا کے جب اس کے اکاؤنٹس دوسرے نے چیک کیے, میں نے نہیں چیک کیے, گروپ کے اندر ہی میرا دوست ہے اسامہ, UK میں ہوتا ہے, اس نے اکاؤنٹ چیک کر کے بتا دیا کہ وہ ادر انکم وغیرہ کی وجہ سے ہے. اسی طرح میں نے ٹیکسٹائل کی مثال لی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا کوئی فی الحال فیوچر مجھے نہیں لگتا, سوائے اس کے کہ یہ بنگلہ دیش والے معاملے کو پاکستان گورنمنٹ اگر کیش کر لے, اگر کہیں سے کوئی ایسا انتظام کرے, ادروائز مجھے نہیں لگتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک ٹیکسٹائل ہے جو میں لوگوں کو دلا رہا ہوں, کیونکہ اس کمپنی نے اپنا ریوائول کر لیا ہے, اس کمپنی نے کچھ ایسا انتظام کر لیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کی ٹاپ جو ٹیکسٹائل کمپنیز ہیں, نیکسٹ 1 سال 1.5 سال میں پاکستان کی ٹاپ ٹیکسٹائل میں کھڑا ہونے جا رہی ہے وہ کمپنی. تو اس کے اوپر اب ایک آئٹم پہ اگر آپ بیٹ کر رہے ہیں تو اب سمجھ آتا ہے کیونکہ آپ نے ایک کسی فنڈامنٹل کے اوپر کام کیا ہے, ادروائز سیکٹر میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح آٹو سیکٹر, کیا آپ لوگ جہاں نوکریاں کرتے ہیں, میں اپنی انڈسٹری کی بات کرتا ہوں, میری انڈسٹری میں پہلے یہ تھا کہ ایک بروکریج ہاؤس میں آپ جاب کر رہے ہوتے تھے تو آپ کے پیکیج میں ایک گاڑی ہوتی تھی, ہر سال ایک نئی گاڑی ملتی تھی. ٹھیک, یا ہر سال نہیں تو ہر 2 سال میں ملتی تھی. اب کتنی گاڑیاں مل رہی ہیں؟ اچھا پھر ہمارے یہاں ایک بزنس تھا کہ اور کوئی کام نہیں کرو, ایک کام کرو, 12 جو ہے وہ ہونڈا بک کرا لو, 12 جو ہے کرولا بک کرا لو, اون پہ بیچے جاؤ. اب کتنی ہو رہی ہیں, اب کتنے اون پہ چیزیں بک رہی ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسٹیل سیکٹر کی کھپت کہاں ہے؟ یا تو آٹو سیکٹر میں یا سیمنٹ سیکٹر میں, جو بڑی کھپت ہے موٹی موٹی. تو کتنی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی آپ PSDP کی کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ PSDP پہ کام ہو رہا ہے اس وقت؟ پاکستان کر ہی نہیں سکتا. ابھی وہ پنجاب گورنمنٹ نے 14 روپے بجلی پہ ریلیف دیا تھا, IMF نے وہیں سے US سے ہی چپل پھینک کے ماری ہے کہ انسان کے بچے بنو, پھر یہ عیشیں شروع کر دیں. تو ہماری حرکتیں بیسیکلی ایسی ہیں نا بھائی, برا نہیں مانے. اس مارکیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لوگ صحیح ڈائریکشن میں بیٹھے ہیں, اور جلدی ہے تو اس آئٹم میں کر لینا, کس نے منع کیا ہے؟ سارے آن لائن ٹرمینل آپ کے پاس ہیں, آپ کا ID پاسورڈ آپ کے پاس ہوتا ہے, مال بیچیں, وہ آئٹم لے لیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اوپر جا رہا ہے. کس نے روکا آپ کو؟ برا ماننے کی کوئی چیز نہیں ہے. مارکیٹ بہت اچھی ڈائریکشن میں چل رہی ہے, اپنی باری کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, باری کا انتظار کریں گے, بہت اچھے پیسے بنیں گے. مارکیٹ کا پیوٹ 80,000 انڈیکس ہے, 80,000 کے اوپر بازار ہے, بازار جا رہا ہے 92,000. میں نے پچھلے ویڈیو میں اپنا ٹارگٹ دے دیا, 92,000 مارکیٹ لگتی ہے. آئٹم وائز تیزی کریں گے اور سیکٹر وائز آئٹم وائز ہی انشاءاللہ جو آپ لوگوں کے شکوے سب دور ہو جائیں گے. میں لوگوں سے اکثر یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, آپس میں لڑو نہیں, کسی سے بدتمیزی نہیں کرو, کسی کے ساتھ مس بیہیو بھی نہیں کرو. کیوں؟ کل شرمندہ ہونا پڑے گا, کیونکہ وہی چیز ٹھیک ہو جائے گی جو آج آپ کو تنگ کر رہی ہے, کل وہ آپ کو خوش کر دے گی. پھر آپ کو ریگریٹ ہوگا کہ یار میں نے فلانے کے ساتھ بدتمیزی کر دی تھی. ایونچولی جیت آپ کی ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.